إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون اللہ احکم الحاکمین نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے اور انسان کی ہدایت کا اللہ تعالیٰ نے پورا بندوبست بھی کیا ہے۔ 1,24,000 پیغمبر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے ہیں تو وہ انسان کو سیدھے رستے پر لانے کے لیے بھیجے ہیں۔ آسمانوں سے کتابیں اتاری ہیں، صحیفے اتارے ہیں، تو ان کا مقصد بھی انسانیت کی ہدایت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہدایت کے رستے کو مکمل واضح کیا ہے، لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے۔
جنت کا رستہ کون سا ہے، جہنم کا رستہ کون سا ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے۔ لیکن اللہ احکم الحاکمین نے انسان کو پابند نہیں کیا، مکلف نہیں بنایا کہ تو نے صرف دین پر ہی چلنا ہے۔ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے پابند نہیں کیا، کسی کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالی۔ ہاں، قرآن مجید میں اللہ احکم الحاکمین نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں وضاحت کی، تعریف کی، خوبی بیان کی اور دین پر ثابت قدمی اختیار کرنے کی تلقین کی، اور اس کے نتائج بہت اچھے ہیں، ان کو واضح کیا۔ لیکن دنیا کے اندر انسان اپنی مرضی کا مالک ہے کہ جو کچھ مرضی کرے۔ ہدایت کا رستہ بھی اس کے لیے واضح ہے، گمراہی کا رستہ بھی واضح ہے۔ جون سے رستے کو چاہے یہ اختیار کرے۔ اس کے فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دن رکھا ہے جو قیامت کا دن ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے واضح کریں گے کہ تجھے اللہ نے کس لیے پیدا کیا تھا اور تو کیا کر کے آیا ہے۔ اور موت سے پہلے کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے مکلف اور پابند نہیں کیا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے انسان کے لیے رستے کو واضح کر دیا ہے، چاہے تو یہ قدر کرنے والا بن جائے، چاہے تو یہ ناشکری کرنے والا بن جائے۔ اب محترم بھائیوں، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ بنیادی طور پر اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں مسلمانوں کے اندر بنیادی طور پر دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ قسم کے لوگ کہ جو نیکی سے بھاگتے ہیں، کفر کو پسند کرتے ہیں مسلمان، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کے اندر عملی کمزوریاں ہیں۔ نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، حج نہیں کریں گے، جہاد کو نہیں جائیں گے، صدقہ خیرات نہیں کریں گے، والدین کی خدمت نہیں کریں گے، بڑوں کے ساتھ ادب سے پیش آنا، چھوٹوں سے پیار، وہ اسلامی تہذیب کو، اسلامی کلچر، ثقافت کو کچھ نہیں سمجھتے، کچھ اہمیت نہیں دیتے۔ اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام پسند ہیں، انسان ہونے کے ناطے ان کے اندر غلطیاں ہیں، کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، لیکن کثرت ان کے اندر نیکی کی ہے۔ وہ اسلام کو پسند کرتے ہیں، اسلام پر فخر کرتے ہیں، نمازی ہیں، حاجی ہیں، سخی ہیں، جہادی ہیں، اسلامی تہذیب کلچر کو اپنانے والے ہیں، حد الوسع کوشش کرتے ہیں دین کے اوپر چلنے کی۔ یہ دو طرح کے لوگ محترم بھائیوں آج دنیا کے اندر ہمارے علاقوں میں، معاشروں میں پائے جاتے ہیں۔ اب ہم نے غور کرنا ہے کہ وہ شخص جو برائی کو پسند کرتا ہے اس کی حالت دنیا میں کیا ہوتی ہے، اور جب موت کا وقت اس کا قریب آتا ہے اس وقت اس کی کیا حالت ہوتی ہے، اور جب وہ قبر میں جاتا ہے پھر اس کی کیا حالت ہوتی ہے، اور جب کل قیامت کو اس کا حساب ہوگا پھر اس کی کیا حالت ہوگی۔ اور اسی طرح جو نیک بندہ ہے اس کی دنیا میں کیا حالت ہوتی ہے، موت کے وقت اس کی کیا حالت ہوگی، عالم برزخ میں اس کی کیا حالت ہوگی، اور کل قیامت کے دن اس کی کیا حالت ہوگی، آج کے خطبہ میں ہم یہ سمجھیں گے۔ اب یہ دو طرح کے لوگ تو پائے جاتے ہیں دنیا میں۔ محترم بھائیوں، ہم اپنی اصلاح کے لیے سمجھیں، وہ شخص جو برائی کو پسند کرتا ہے، بنیادی طور پر یہ اصول ذہن میں بٹھا لیں کہ وہ شخص جو برائی کو پسند کرتا ہے، ایسے شخص کو اللہ احکم الحاکمین پسند نہیں کرتے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو نیکی کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، جو دین کے اوپر چلنے والے ہوتے ہیں،
جو نیکی کرنے میں اپنی عزت سمجھتے ہیں اور آگے آگے بڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ جو برائیاں کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی محبت نہیں ہے، کوئی پیار نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ شفقت والا رویہ نہیں ہے۔ اور پہلی چیز، دنیا کے اندر ایسے شخص کی کیا حالت ہوتی ہے کہ جو انسان اسلام سے نفرت کرے، اللہ اور اس کے رسول کی بات اس کو اچھی نہ لگے، وہ بھاگ بھاگ کے کافروں کی طرف جائے، غیر مسلموں کی نقلیں اتارے، ان جیسی تہذیب، ان کا کلچر اپنانے کی کوشش کرے، ایسے شخص کی دنیا کے اندر حالت یہ ہوتی ہے کہ اللہ احکم الحاکمین چونکہ اس سے محبت نہیں رکھتے تو دنیا میں ہی اس کے اوپر عذاب اور آزمائش آنا شروع ہو جاتی۔ ہم اپنا جائزہ لیں، کسی کو نشانہ نہیں بناؤں گا، ہر بندہ سمجھدار ہے، باشعور ہے، اپنے گریبان میں جھانکو کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہے۔ کیا ہم برائی کو پسند کرتے ہیں یا ہم نیکی کو اہمیت دیتے ہیں؟ اور اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا کہ جو شخص برائی کو پسند کرتا ہے، نیکی سے نفرت کرتا ہے، وہ شخص کبھی برائی کو چھوڑ نہیں سکتا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان کی چاہت ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ وہ اور گناہ کر لے اور برائیاں کر لے۔ دیکھو نا، دنیا کے اندر معاشرے میں وہ لوگ جو دین سے دور ہیں، برائیاں کرنے والے، جو اسلام کی عبادات کو ترجیح اور اہمیت نہیں دیتے، ذرا ان کی حالت دیکھیں، ان کو افسوس ہی نہیں، پشیمانی ہی نہیں ان کو اپنے گناہوں پر، فکر ہی نہیں ان کو، اور دن بدن ان کے برے کاموں کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور پھر درد اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اپنی برائی کے اوپر وہ بڑے خوش بھی نظر آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کہا وہ شخص جو برائی کو پسند کرتا ہے اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے کہ جس کے ناک پر مکھی بیٹھتی ہے اور وہ اس طرح ہاتھ مار کے اڑا دیتا ہے، یعنی اس کو پرواہ ہی نہیں، مکھی بیٹھی، اس نے ہاتھ مارا، اس طرح مکھی اڑ گئی۔ اس طرح وہ شخص جو گندی طبیعت کا ہوتا ہے، خوب سے باطن ہوتا ہے، جس کو اللہ احکم الحاکمین نے نفس الخبیثہ کہا ہے قرآن مجید کے اندر، ایسا شخص جو ہوتا ہے اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے، اس کو ذرا بھی افسوس، شرمندگی، پشیمانی ہوتی نہیں کہ میں نے گناہ کیا ہے، اللہ کی نافرمانی والا کام کیا، ذرا بھی اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اور آج معاشرے میں بڑے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جو گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، تھکتے ہی نہیں، لذت کے ساتھ، مزے کے ساتھ۔ گناہ کے اندر لذت ہی تو ہوتی ہے، اور اس لذت کو پورا کرنے کے لیے شیطان کو خوش کرنے میں لگے ہیں، اللہ احکم الحاکمین سے ناراضگیاں مول کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں، وہ گناہ کرتے ہیں، ان کو ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دنیا میں ہی ان پر عذاب آنا شروع ہوتے ہیں۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں نا، جن کو ہم اہمیت نہیں دیتے، یہ اولادوں کا بگڑ جانا، یہ کاروباروں کا ٹھپ ہو جانا، یہ گھروں کے اندر بے سکونیاں، والدین کے ساتھ لڑائیاں، اولاد بگڑ گئی ہے، کاروبار بند ہو چکے ہیں، برکت ختم ہو چکی ہے، رحمت اٹھ چکی ہے، گھر میں رحمت والے فرشتے آتے ہی نہیں، طبیعتوں میں سختی، دل سخت ہو چکے ہیں، مزاج سخت ہو چکے ہیں، غصے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، زبانوں پہ ہر وقت گالی گلوچ جاری ہوتی ہے۔ یہ نہ سمجھا کرو کہ یہ بڑا فخر والا کام ہے، محترم بھائیوں، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ کیا خیال ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ سارے لوگ سیدھے نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ احکم الحاکمین وہ شخص جو برائی کو پسند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے توفیق ہی چھین لیتے ہیں۔ پھر وہ برائیاں کر کے بھی سمجھتا ہے میں نے پتہ نہیں بڑا مار کا مارا ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے اپنی برائی پر، اپنی نافرمانی پر بڑا راضی ہوتا ہے، اور لوگوں میں بیٹھ کے فخر اور تکبر کے ساتھ اپنی برائیوں کو، اپنی عیاشیوں، بدماشیوں کو پیش کرتا ہے، اور اس کی مجلس بھی اس طرح کے لوگوں کی ہوتی ہے، وہ اس پر واہ واہ کہہ کے اس کو حوصلہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب دنیا میں، یہ حقیقت میں ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔
क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफू अन कसीर, कि लोगों जो भी तुम्हें दुनिया के अंदर नुकसान या मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे अपने करतूतों और आमाल की वजह से पहुंचती है, वगरना अल्लाह को क्या ज़रूरत है कि इंसान के ऊपर परेशानियां भेजे। वो तो रब रहमान है, वो तो माफ़ करने वाला है, वो तो शफकत करने वाला है, वो तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है अपने मोमिन बंदे से। तो बुराइयों की, बदआमालियों की, नहूसत की वजह से ये छोटे छोटे अजाब हमारे ऊपर आज मुसल्लत है। किसी इंसान के पास आप बैठे, उसके पास परेशानियों की लंबी फहरिस्त हो, जी मेरे बड़े ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे वालिदैन ने ये किया, मेरे छोटे भाई ने ये कर दिया, मेरे फलाने रिश्तेदार ने ये कर दिया, मुझे कारोबार में इतना नुकसान हो गया। हर दूसरा बंदा, अल्लाह की कसम आप उसको मिले, वो आपको लंबी परेशानियां, आजमाइशें, सब कुछ आपके सामने रखेगा और आपको ऐसा सुलझाएगा अपना आप कि इससे बड़ा मजलूम ही कोई नहीं दुनिया में। हकीकत बात ये होती है कि उसके गुनाहों की वजह से, उसकी बदआमालियों की वजह से अल्लाह अहकामुल हाकिमीन नहीं चाहते कि ये शख्स दुनिया के अंदर खड़ा हो सके। ये उसकी बदआमालियों का नतीजा होता है। फरमाया वाला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। हम बड़े बड़े अजाब नहीं भेजते इस उम्मत पर, वो कौम लूत जैसे, कौम समूद जैसे, कौम आद जैसे, कौम शुएब जैसे, फिरौनों, कारूनों, हमानों पर जो बड़े बड़े अजाब आए, इस उम्मत पर हम उस तरह के अजाब नहीं भेजते, लेकिन छोटे छोटे अजाब हम इनके ऊपर भेजते हैं लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि ये समझें कि हमारी बदआमालियों की वजह से हमारे ऊपर अजाब आए और अपने आमाल को दुरुस्त करें और दीन की तरफ पलट आए। तो दुनिया में सबसे बड़ा नुकसान होता है ऐसे शख्स को कि जिसका अमल कमज़ोर होता है, जो इस्लाम को पसंद नहीं करता, जिसको इस्लाम के तौर तरीके पसंद नहीं होते, दुनिया के अंदर ही अल्लाह की तरफ से उस पर छोटे छोटे अजाब आते हैं। आगे चले फिर जब इस शख्स की मौत का वक़्त करीब आता है, अल्लाहु अकबर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मशहूर हदीस है, किताबों के अंदर मौजूद है, हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं वो शख्स जो काफिर है, काफिर से मुराद वो काफिर नहीं जो दायरा इस्लाम से खारिज हो, ऐसा कुफर के जो बड़े कुफर से छोटा है, ऐसा शख्स जो बदआमालियाँ करता है, फरमाया ऐसे शख्स की जब फरिश्ते जान निकालने के लिए आते हैं ना, इसकी रूह कब्ज़ करने के लिए आते हैं, फरिश्ते इसके पास आते हैं और इसकी रूह को कहते हैं ए खबीस रूह, देखो लफ्ज़ क्या बोल रहे हैं, ए खबीस रूह, यानी वो बंदा खबीस तबीयत का होता है कि जो दुनिया के अंदर इस्लाम को पसंद नहीं करता, जो खाता अल्लाह का है, रहता अल्लाह की ज़मीन पे है, अल्लाह की पैदा करदा अशिया से फ़ायदे उठाता है, दिन रात लज़्ज़तें हासिल करता है, लेकिन अल्लाह अहकामुल हाकिमीन को इस बंदे की तरफ से कोई नेकी नहीं पहुँच रही, कोई अच्छा अमल नहीं पहुँच रहा, ऐसे शख्स को खबीस तबीयत का कहते हैं। और फरिश्ते कहते हैं ए खबीस रूह, निकल अपने रब के गज़ब की तरफ। देखो दुनिया में भी अजाब, और जब मौत का वक़्त आया तो फरिश्ते क्या कह के इसकी रूह को निकाल रहे हैं, क्या खबीस रूह निकल, इस जिस्म को छोड़ दे, तेरी मौत का वक़्त करीब आ गया है, निकल अपने रब की तरफ। वाहुवा गज़बान, इस हाल में कि तेरा रब तेरे ऊपर बड़ा नाराज़ है, बड़े गुस्से की हालत में है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर रूह जो उनसे होती है ना, ऐसे खबीस शख्स की जो रूह होती है, जो कुफर पसंद होती है, वो डरती है, फिर वो जिस्म को नहीं छोड़ती, वो निकलती नहीं, पीछे पीछे होती है जिस्म के अंदर। कहा फिर अल्लाह का मुहाकिमीन के फरिश्ते उसको पकड़ के खींच के निकालते हैं। कहा जिस तरह कोई कांटेदार झाड़ी हो और उस झाड़ी के ऊपर कोई बारीक सा कपड़ा गीला करके डाल दिया जाए, और जब उसको आप उतारेंगे एक साइड से खींचेंगे तो वो सारा कपड़ा फट जाएगा, कांटे उसके अंदर होंगे।
فرمایا اس طرح فرشتے اس کی روح کو کھینچ کھینچ کے باہر نکالتے ہیں کہ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، عذاب کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور جہنم اس کے سامنے ہوتی ہے، وہ ڈر رہی ہوتی ہے اور جسم کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ کے فرشتے اس خبیث روح کو نکالتے ہیں۔ اب پھر جب اس کو نکالا جاتا ہے، جہنم کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ کون سے فرشتے؟ جہنم کے فرشتے۔ بدعمالیاں کی ہے نا اس نے، برائیاں کی ہیں اس نے، اور برے لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم کو تیار کیا ہے۔ فرمایا کہ وہ فرشتے کھینچتے ہیں، نکالتے ہیں، جہنم کے فرشتے گندے لباس لے کر، جہنم کے گندے لباس لے کر، بدبودار لباس لے کر، بدبودار ٹاٹ لے کر، پیشاب پخانے میں لتھڑے ہوئے، جہنمیوں کی پیپ اور پخانہ لگا ہوا اس پر، گندے بدبودار وہ ٹاٹ لے کر وہ فرشتے اس روح کو پکڑتے ہیں اور ان گندے لباسوں کے اندر لپیٹتے ہیں اور اس کو لپیٹ کے آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب آسمانوں پہ جاتے ہیں، فرمایا پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے، اس کو بتایا جاتا ہے فلاں شخص ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے یہ نیک روح ہے یا بد روح ہے؟ بتایا جاتا ہے یہ بد روح ہے، یہ کفر پسند روح ہے، اسلام سے نفرت کرنے والی روح ہے، کفر کو اہمیت دینے والی روح ہے، خبیث روح۔ فرمایا فرشتے آسمانوں کا دروازہ ہی نہیں کھولتے، فرشتے آسمانوں کا دروازہ کھولتے ہی نہیں، کہتے ہیں اللہ کا منحاکمین ایسی روح کے ساتھ ملاقات کرنا پسند نہیں کرتے۔ حدیث میں موجود ہے اس روح کو وہاں سے زمین کے اوپر پٹک دیا جاتا ہے۔ اب موت کا وقت بھی بڑا خطرناک، اب روح کو پھینک دیا گیا، اب وہ قبر کے اندر جب قبر میں آتی ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں سوال کرنے کے لیے، منکر نکیر۔ اب برزخ کا معاملہ اس کا کیا ہے؟ فرمایا فرشتے آتے ہیں، آ کے اس کو بٹھاتے ہیں روح کو، اس خبیث روح کو، سوال ہوتا ہے مر ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ اللہ اکبر، چیخو پکار کرتا ہے، کہتا ہے ہاں لا ادری، افسوس میرے اوپر، افسوس ہے میرے اوپر، لا ادری میں نہیں جانتا۔ دوسرا سوال ہوتا ہے من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ پھر وہ چیخو پکار ہاں نظریہ کیا تھا؟ میں نہیں جانتا۔ تیسرا ہاں لا ادری، چیخو پکار کرتی ہے یہ خبیث روح، میں نہیں جانتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ یہ خبیث روح ہے، اس کی دنیا میں بھی بربادی تھی، موت کے وقت بھی اس کے اوپر بربادیاں تھیں، اب یہ برزخ میں آ گیا ہے، قبر میں آ گیا ہے۔ فرمایا فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اس کی قبر میں جہنم کی آگ کے بستر بچھا دو، جہنم کی آگ کے بستر، اس کی قبر میں جہنم کی طرف سے ایک الماری وہ کھول دو، ایک پردہ کھول دو، جہنم کی گرم ہوا باد سموم بدبودار جو جسموں کو جلسا کے رکھ دینے والی ہے، چہروں کو کھینچ کے اس کی کھالوں کو اتار کے رکھ دینے والی ہے، وہ گندی اور گرم ہوا جہنم کی قبر کے اندر ہی اس خبیث روح کے اوپر بھیج دی جاتی ہے۔ اور پھر یہیں پہ بس نہیں، حکم ہوتا ہے اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے، قبر کو تنگ کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے کہ یہ جو پسلیاں ہوتی ہیں نا، پسلیاں، یہ پسلیاں ٹوٹ کے اس طرح آپس میں مل جاتی ہیں، اس طرح مل جاتی ہیں۔ یہ حالت ہوتی ہے برزخ میں، قبر کے اندر اس خبیث روح کی، کہ جس روح کو دنیا کے اندر یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے رب نے مجھے کس چیز کے لیے پیدا کیا ہے۔ عذاب مسلط ہو جاتے ہیں، سانپ بچھو اس کے اوپر چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور فرمایا ایک اندھا بہرا اور گونگا فرشتہ جو دیکھ نہیں سکتا، جو بول بھی نہیں سکتا، جو سن بھی نہیں سکتا، وہ فرشتہ اس خبیث روح کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے۔
فرمایا اس کے پاس بہت بڑا ہتھوڑا ہوتا ہے، گرز ہوتا ہے. وہ اتنا بڑا ہتھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کے کسی پہاڑ کے اوپر مارا جائے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، مٹی بن جائے. وہ ہتھوڑے کے ساتھ وہ فرشتہ، وہ بڑا گرز جو پہاڑوں کو مٹی بنا دیتا ہے، وہ اس خبیث روح کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے. وہ فرشتہ آتا ہے، اب نہ وہ اس کو دیکھ سکتا ہے، نہ وہ بول سکتا ہے، نہ اس کی چیخ و پکار کو سن سکتا ہے. فرمایا وہ اس کو مارتا ہی جاتا ہے حتیٰ کہ قیامت برپا ہو جائے. کیسی چیخ و پکار کرتا ہے کہ دنیا جہان کی ہر مخلوق اس خبیث روح کی چیخ و پکار کو سنتی ہے، اور اس کی چیخ و پکار اس قدر خوفناک اور خطرناک ہے وَلَوْ سَمِعَ الْإِنسَانُ لَصَائِقَ کہ اگر انسان ایسی روح کی چیخ و پکار کو سن لے تو بے ہوش ہو کے گر جائے. اس کے بعد برزخ کے بعد اب قیامت برپا ہوئی. قیامت والے دن اس آدمی کی کیا حالت ہوگی؟ نامہ اعمال دیا جائے گا بائیں ہاتھ میں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. پہلے پکڑے گا ہی نہیں نامہ اعمال کو. فرشتے پکڑ کے بازو کو مروڑ کے پیچھے سے لا کے دھکے کے ساتھ اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑائیں گے اور کہیں گے پڑھ اس کو، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. فرشتے کہیں گے، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اپنی کرتوتوں کو پڑھ، تیرے نفس کے حساب کے لیے آج تیرا اپنا پڑھنا ہی کافی ہے. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر جہنم کو لایا جائے گا. جہنم کو مختصر جہنم کو لایا جائے گا. کہا جہنم کی 70,000 لگامیں ہیں. جامع ترمذی کی روایت. لگامیں گھوڑوں کو، جانوروں کو ڈالی جاتی ہیں کنٹرول کرنے کے لیے. جہنم کی آگ اس قدر بھڑکتی ہوگی، اس کے عذاب اس قدر شدید ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کی آگ کالی ہے اور اس کی آگ آگ کو کھا رہی ہے. ایسا خوفناک معاملہ ہے. اللہ اکبر. کہا جہنم کو لایا جائے گا، 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا. ذرا اندازہ کریں کتنی بڑی وہ جہنم ہے اور کتنا خوفناک اور خطرناک معاملہ ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. 70,000 لگامیں اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا، لیکن پھر بھی وہ جہنم اپنا آپ چھڑوا رہی ہوگی. جب یہ مجرم پھر دیکھے گا نا جہنم کو، قرآن نے بیان کیا ہے فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا. یہ مجرم جب جہنم کو دیکھیں گے ڈر رہے ہوں گے اس کے عذابوں کو دیکھ کر اور کہیں گے یا ویلتنا، ہائے افسوس ہے ہمارے اوپر کہ ہم نے 60-70 سال کی زندگی گزار لی، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے ہمارے دانت ٹوٹ گئے، ہمارے پیٹ بڑھ گئے نعمتوں سے فائدے اٹھا اٹھا کے. میں کوٹھیوں بنگلوں کا مالک تھا، بڑا ذمہ دار تھا، بڑا جاگیردار تھا، لیکن دین کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، دین والوں کو کچھ نہیں سمجھتا تھا. اذانیں گونجتی تھیں، مجھے مسجد میں نماز کے لیے بلایا جاتا تھا، لیکن میں نماز کی طرف، عبادتوں کی طرف نہیں آتا تھا. ہائے افسوس ہے میرے اوپر، ما اغنا عنی مالیا، میرا وہ مال، میری وہ زمینیں آج میرے کچھ کام نہیں آئی. حالانکہ عنی سلطانیہ، میری سلطنتیں، میں چودھری تھا، ڈیروں میں بیٹھتا تھا، لوگ میرے ماتحت تھے، پرے پنچایت کا آدمی تھا، لوگ میری سنتے تھے، لیکن آج قیامت کے دن حالانکہ عنی سلطانیہ، میری سلطنت، میری بادشاہت جو عوام کے اوپر تھی، لوگوں کے اوپر تھی، وہ ساری ختم ہو چکی ہے. آج مجھے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ کی طرف سے حکم ہوگا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اس کو پکڑ لو، اس کو باندھ دو، باندھ کے ایسے مجرموں کو اوندھا منہ کر کے جہنم کے اندر پھینکا جائے. محترم بھائیو، یہ وہ گروہ ہے دنیا میں کہ جو بدعمالیاں کرتا ہے. یاد رکھیں یہ ہماری بدعمالیوں کے نتیجے ہیں جو دنیا میں آج ہمیں کھڑے نہیں ہونا دیتے. پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، ہر دوسرا آدمی پریشان ہے، اولاد کے حوالے سے، بیوی کے حوالے سے، گھر کے حوالے سے، اپنے کالج یونیورسٹی کے حوالے سے، کاموں کے اندر، سیاپوں کے اندر پڑا ہوا ہے.
جان کو سکون ہی نہیں ہے، کاروبار میں پریشان، رشتہ داروں کے اندر بدنام، کوئی عزت نہیں محلے معاشرے میں۔ اس کی وجہ آج سمجھ لو، پلے باندھ لو کہ دین سے دوری یہ سب سے بڑی وجہ ہے اسلام کے اندر مسلمانوں کے اوپر پریشانیوں کے آنے کی۔ اس رمضان میں ہمیں ارادہ کرنا ہے، آج رمضان 24واں روزہ ہے، آج ختم ہو جا رہا ہے، چلا جائے گا، پھر سال بعد آئے گا، اور اس سال پتہ نہیں ہم ہوں گے یا نہ ہوں گے۔ ان 5-6 دنوں کے اندر اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو کنٹرول کریں، خواہشات کے پجاری نہ بنے، نفس کے غلام نہ بنے، اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں رکھتے ہوئے، خواہشات کو ٹھوکر مارتے ہوئے عبادات کی طرف آئیں، اپنے رویے اچھے کریں، اپنا مقام بنائیں، اپنے آپ کو مستحکم کرنے کی سوچیں دنیا میں، ان عذابوں سے آزمائشوں سے نکالیں اپنے آپ کو، اور یہ اس وقت جائیں گی جب ہم دین کی طرف مائل ہوں گے، جب ہم اسلام پسند بنیں گے۔ اور دوسرا طبقہ جو اسلام پسند ہے، ان کی کیا حالت ہے؟ دنیا کے اندر اللہ کا ملحاقمین کی طرف سے رحمتیں، برکتیں، پریشانیاں نہیں ہوتی، کوئی کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ شخص جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی قسم دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ پھر کسی اور کا خوف ایسے شخص کے دل میں داخل نہیں کرتا جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ ایسے لوگوں کی دنیا بہتر ہوتی ہے کیونکہ وہ عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ کے ملحاقمین کو مناتے ہیں، وہ اپنے رمضان میں اپنی اصلاح کرتے ہیں، تربیت لیتے ہیں، ٹریننگ لیتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں، وہ تاک راتوں میں جاگ کے لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ ان کی یہ حالتیں ہوتی ہیں، وہ اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں، اس لیے اللہ دنیا میں پریشانیاں، آزمائشیں، ان سب چیزوں کو ایسے مومن بندے سے دور کر دیتا ہے۔ پھر وہ مومن بندہ پریشان بھی ہونا، اس کی زبان سے آپ کبھی نہ شکری نہیں سنیں گے۔ حدیث میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ ایسا ہے جس نے مجھے بھی تعجب میں ڈال دیا ہے۔ کس بات پر تعجب ہے؟ کہا اگر مومن بندے کو کوئی پریشانی پہنچے پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب اس کو اللہ کی طرف سے کوئی خیر پہنچتی ہے پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میرے اوپر کوئی پریشانی آ بھی گئی ہے تو اس میں خود قصوروار ہوں، میرا کوئی گناہ اللہ کی رحمت کے نازل ہونے میں آڑے آ گیا ہے۔ وہ اپنی عملی زندگی کو دیکھ کے جو اس کو کمی کوتاہی نظر آتی ہے اس کو دور کرتا ہے اور اپنا تعلق اپنے مالک کے ساتھ مضبوط کرتا ہے، پھر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنا شروع کر دیتا ہے، دنیا بھی خوشحال۔ اور جب ایسے مومن شخص کی موت کا وقت قریب آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے آتے ہیں اور فرشتے بھی بڑے خوش ہوتے ہیں، فرشتے بھی بڑے خوش ہوتے ہیں ایسے مومن بندے سے۔ وہ فرشتہ آ کے کہتا ہے اے پاک روح، پہلا کیا تھا؟ اے خبیث روح، اب کیا ہے؟ اے پاک روح، نکل اپنے رب کی طرف کہ جو رب تیرے اوپر بڑا خوش ہے، بڑا خوش ہے تیرے اوپر، تیرے اعمال کو وہ دیکھتا ہے، تیرے دل میں اسلام کی کتنی محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول سے کتنی عقیدت اور پیار ہے، اللہ کا ملحاقمین دلوں کو دیکھتا ہے، تیرا دل صاف ہے، اس لیے رب رحمان تیرے اوپر بڑا راضی ہے۔ اے پاک روح، نکل اپنے اس رب کی طرف کہ جو تیرے اوپر بڑا خوش ہے۔ کہا وہ مومن بندے کی روح پھر بڑی آسانی کے ساتھ نکلتی ہے، جس طرح پانی کے قطرے نکلتے ہیں نا بغیر کسی رکاوٹ کے، فرمایا اس طرح وہ پاک روح بڑی آسانی کے ساتھ جسم کو چھوڑ دیتی ہے۔ فرشتے آ جاتے ہیں جنت کے لباس لے کر، جنت کے کپڑے لے کر، بہترین سفید رنگ کے لباس جن کے اندر خوشبو ہی خوشبو ہوتی ہے، ان کپڑوں کے اندر ایسی روح کو لپیٹا جاتا ہے، آسمان پر لے جایا جاتا ہے، پہلے آسمان پہ دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے، تعارف کروایا جاتا ہے۔ جب فرشتوں کو پتہ چلتا ہے نا کہ یہ تو پاک آدمی کی روح ہے، یہ تو بڑی پاکیزہ روح ہے، خوشبوؤں کو محسوس کرتے ہیں، فرمایا اس کے لیے 7 آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ روح جہاں سے گزرتی ہے پیچھے خوشبو چھوڑ جاتی ہے، فرشتے نکل نکل کے دیکھتے ہیں کہ کون سی روح گئی ہے جس سے اتنی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ اللہ کا ملحاقمین کے پاس جاتی ہے،
اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، پھر اللہ کا الحاکمین کے حکم سے اس روح کو دنیا کے اندر قبر کے اندر لے جایا جاتا ہے۔ فرمایا جب قبر میں آتے ہیں اب برزخ کا معاملہ کیا ہے؟ دنیا بھی بہتر نیک اعمال کی وجہ سے، اسلام سے محبت کی وجہ سے، اور موت کا معاملہ وہ بھی بڑا بہترین گزر گیا۔ اب برزخ کا معاملہ ہے۔ فرمایا اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، فرشتے آ جاتے ہیں سوال کرنے کے، پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن روح ایسے جواب دیتی ہے جیسے اس کو کسی چیز کا خوف خطرہ ہے ہی نہیں، بڑے دھڑلے کے ساتھ اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتی، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ کہا جب وہ ان سوالوں میں کامیاب ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ بعض روایتوں کے اندر لفظ ہے جو نیک روح ہوتی ہے نا، جو نمازوں کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں، فرشتے آئیں گے نا، اس سے پوچھیں گے من ربک، وہ کہے گا پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ مجھ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سامنے منظر ایسا پیش کیا جائے گا کہ اس کو لگے گا کہ سورج غروب ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، منظر ایسا پیش کیا جائے گا۔ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے نا اس سے۔ فرشتے کہیں گے من ربک، وہ کہے گا پیچھے ہٹ جاؤ، میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا، سورج غروب ہو رہا ہے، میری عصر کی نماز رہ گئی ہے، مجھے نماز پڑھنے دیں۔ یہ نیک روح عبادتیں کرنے والی، دن میں 5 وقت مسجد میں حاضری لگوانے والی، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والی، قبر کے اندر بھی فرشتوں سے کہے گی پیچھے ہٹ جاؤ، نماز کا وقت ہے، مجھے نماز پڑھنے دیں۔ اب یہ بندہ سوال ہونے سے پہلے کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے نماز پڑھنے دو۔ یہ اللہ کی رحمت نہیں تو کیا ہے؟ اور میں پھر فرشتوں اس کو بٹھائیں گے، وہ سوالوں کا جواب دے گا، دے چکا ہوگا، پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اس کی قبر کو کھلا کر دو، کشادہ کر دو۔ میں اس کی قبر کو جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے وہاں تک کشادہ کر دیا جائے گا۔ اس کی قبر میں جنت کے بستر بچھائے جاتے ہیں اور جنت کی طرف سے ایک دروازہ اس کی قبر میں کھول دیا جاتا ہے۔ بڑے سکون اطمینان کے ساتھ عالم برزخ کے اندر یہ نیک روح اپنا وقت گزارتی ہے۔ اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا نامہ اعمال دیا جائے گا دائیں ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا، حوصلہ بلند ہو جائے گا، میدان محشر میں صدائیں لگائے گا، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، لوگوں سے کہے گا یہ پاک آدمی، پاکیزہ روح رکھنے والا کہے گا آؤ سارے کے سارے لوگوں دیکھو میرا نامہ اعمال، میں نیکیاں کر کے آیا ہوں، اللہ کو منا کے آیا ہوں، اسلام کے ساتھ میری وفاداری تھی، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ میں محبت رکھنے والا تھا، آؤ سارے کے سارے میرے نامہ اعمال کو پڑھو اور جائزہ لو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، دنیا میں نے یہ گمان کر لیا تھا، یقین کر لیا تھا کہ ایک وقت آنا ہے، میں نے مر جانا ہے، اپنے رب کے سامنے جانا ہے، یہ خوف تھا میرے دل میں کہ میں نے مر جانا ہے، اس لیے میں صالح عمل کرتا تھا، عبادات پر پہرا دیتا تھا، بھرپور پہرا دیتا تھا، آؤ ذرا میرا نامہ اعمال پڑھو۔ آج عمل سے دور ہے نا انسان، اس کی وجہ یہ ہے کہ بے یقینی کا دور ہے، آج یقین ہی نہیں، اللہ کی باتوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اعتماد اور یقین ہی نہیں۔ قرآن میں وعدے موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جنت کے سرٹیفکیٹ موجود ہیں، لیکن یقین ہی نہیں، اور خواہشات کا پجاری بن کے ہم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ دیکھو یہ نیک روح جس کی دنیا بھی بہتر، موت کا وقت جب آیا وہ بھی بہتر، قبر میں چلا گیا تو وہ بھی بہتر، اب قیامت کا دن ہے، حشر کا دن ہے، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال اور جنت کا فیصلہ اس شخص کے حق میں کر دیا گیا ہے۔ محترم بھائیو آؤ ذرا سمجھیں، یہ 2 گروہ آج دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص باشعور ہے، ہم یہ دیکھیں کہ میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، میری عمر گزر رہی ہے، ہر سورج جو غروب ہوتا ہے میری عمر کا ایک دن ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن میرا عمل کس طرح کا ہے؟ اگر میں بدعمالیاں کرنے والا ہوں تو اس رمضان میں توبہ کر کے اپنے رب کو منا لوں،
یہ آخری عشرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں صرف طاق راتوں میں نہیں، ہمارا تو معمول ہے نا جب طاق رات ہوئی پھر مسجد میں آ گئے یا گھر کے اندر جاگ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں موجود ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب اذا دخل العشر الاواخر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ جب آخری عشرہ آ جاتا آپ ساری ساری رات جاگا کرتے، اپنی کمر کس لیتے کہ میں عمل کروں گا، یہ پیکج آ گیا ہے، اپنے رب کو مناؤں گا، ان 10 دنوں کے اندر توبہ اور استغفار کروں گا۔ فرمایا خود بھی ساری ساری رات جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی ساری ساری رات جگایا کرتے۔ آج چوتھا دن ہے اس آخری عشرے کا، ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے گزشتہ 3 دن خود بھی ساری ساری رات جاگے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا؟ آؤ ذرا محاسبہ کرو، پوچھو اپنے آپ سے۔ ضمیر انسان کا سب سے بڑا استاد ہے، ذرا اس استاد سے رہنمائی لو۔ کیا ہمارے ضمیر ہمیں نہیں جھنجھوڑتے کہ یہ 30 دنوں کا پیکج ختم ہو رہا ہے، میں نے کیا کیا ہے ان 30 دنوں میں؟ کیا میں روایتاً روزے رکھ رہا ہوں یا میں وہ روزے رکھ رہا ہوں جو صحابہ کرام رکھا کرتے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین؟ کیا اس رمضان میں نے اپنے گناہ معاف کروائے ہیں؟ کیا مجھے نماز پڑھنے کی عادت پڑ گئی ہے؟ کیا مجھے صدقہ خیرات کی عادت پڑ گئی ہے؟ اور یہ مہینہ اللہ نے دیا ہی اس لیے ہے کہ ان 30 دنوں میں مسلسل عبادتوں کے ساتھ، پے در پے عبادتوں کے ساتھ انسان عادی ہو جائے، یہ نماز کا عادی ہو جائے، یہ روزے کا عادی ہو جائے، یہ صدقہ خیرات کرنے کا عادی ہو جائے، یہ جہاد کرنے کا عادی ہو جائے، نفس کے خلاف بھی جہاد کرنے کا عادی ہو جائے۔ یہ اللہ نے 30 دن اس لیے دیے ہیں، ذرا اپنا محاسبہ کرو۔ اور اگر بدعمالیاں ہیں تو توبہ کر کے اپنے رب کو منائیں۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا در ہمیشہ کھلا ہے اور قیامت تک کھلا رہے گا۔ یہ انسان ہے جو اللہ کی طرف نہیں جاتا، اللہ تو خود بلاتا ہے اسے۔ کتنا رحیم وہ رب ہے، کیسا وہ رحمان ہے کہ وہ خود انسان کو بلاتا ہے، آ میری طرف، میرے دروازے کھلے ہیں، توبوا الی اللہ، توبہ کرو اللہ سے، انیبوا الی ربکم، توبوا الیہ واستغفروا الیہ۔ لیکن انسان رس سے مس نہیں ہوتا۔ اور یہ صرف رمضان کی بات نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رات جب تیسرا حصہ اس کا گزر جاتا ہے نا رات کا، چوتھے حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر ہوتے ہیں۔ یہ آسمان دنیا جو ہمیں نظر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہاں آ کے کیا صدائیں لگاتے ہیں؟ من یدعونی، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، فادعو لہ، میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ من یستغفرنی، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے، میں رب ہوں، رحمان ہوں، اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ کیسی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ خود ہر روز آسمان دنیا پہ آ کے انسان کو صدائیں لگاتے ہیں کہ آجا تیرا رب رحمان عرش سے اٹھ گیا ہے، نیچے آ گیا ہے، آخری آسمان پہ آ گیا ہے، تجھے منا رہا ہے، بلا رہا ہے، آجا معافی مانگ لے، میری رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ انسان تو ذرا سوچ کہ میرے اندر ذرا سی حرکت نہیں آتی۔ یہ محاسبہ کریں اپنا، اور ان دونوں گروہوں کی حالتوں کو، دنیا کی بھی، موت کی بھی، برزخ کی بھی اور حشر کی بھی، ان حالتوں کو اپنے ذہنوں میں بٹھا کے ذرا اپنا جائزہ لیں کہ ہم آج کس کھاتے میں جا رہے ہیں، تاکہ ہمارا رمضان بہتر بن سکے، تاکہ ہم عادی بن جائیں عبادتوں کے۔ اور یاد رکھیں جب انسان اپنا محاسبہ شروع کرتا ہے پھر اللہ کا الحاکمین کی طرف سے اس کو توفیق ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں نا بندے کو کہ اس نے اپنا محاسبہ شروع کر دیا ہے، اب یہ اخلاص کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ سوچ رہا ہے کہ میں اپنے عمل کو بہتر بناؤں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو مزید توفیق دے دیتے ہیں نیکی کی، وہ اپنے اعمال کو مزید سنوارتا ہے۔ یہ چیز، یہ خوبی اپنے اندر پیدا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے، کہتے ہیں میرے لیے وہ دن بڑا ہی افسوسناک ہوتا ہے، میرے لیے وہ دن بڑا ہی افسوسناک ہوتا ہے کہ جو دن گزر تو جاتا ہے لیکن میرے عمل کے اندر اضافہ نہیں ہوتا۔ دیکھو صحابہ کو جو ایمان کے پہاڑ تھے لیکن فکر ہے اپنے عمل کی، کہتے ہیں میرے لیے وہ دن بڑا ہی افسوسناک ہوتا ہے کہ صبح کو سورج طلوع ہوا، شام کو غروب ہو گیا، سارا دن گزر گیا لیکن میرے عمل کے اندر اضافہ اور بڑھوتری نہیں ہوئی۔ آج ہماری یہ حالتیں ہیں، ہم روایتاً عمل کر رہے ہیں،
صبح فجر ہے، پھر 12 ساڑھے 12 ظہر ہے، 4 بجے عصر ہے، پھر مغرب، پھر عشاء، یہ ہم نے نمازیں پڑھنی ہے، تھوڑا سا وقت قرآن کے لیے، باقی ساری دکانداری، عبادت کی طرف توجہ نہیں۔ اور یہ کبھی سوچ ہمارے دلوں میں نہیں آئی کہ میرا دن گزر گیا ہے، میرے عمل کے اندر ان نمازوں سے ہٹ کے اضافہ کیوں نہیں ہوا، کوئی نفلی نماز کا اہتمام، کوئی قرآن مجید کے ساتھ میرا تعلق مضبوط کیوں نہیں ہوا۔ اس حوالے سے محترم بھائیوں اپنے آپ کو تیار کریں، یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، یہ سبق اپنے پلے باندھ لیں دنیا کے ہم نے اپنا شمار ان لوگوں میں کروانا ہے کہ جو دنیا میں بھی اللہ کی رحمتوں کو سمیٹتے ہیں اور کل قیامت کو جنتوں کے وارث بنیں گے۔ یہ رمضان قرآن کا مہینہ، اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ لو، عادی بناؤ۔ ہمارے ایک جماعت کے کمانڈر تھے، انہوں نے واقعہ سنایا، وہ 17-18 سال جیل کاٹ کے آئے تھے۔ کہتے ہیں جیل کے اندر نا چھوٹے چھوٹے کمرے اور بند کمرے تہہ خانوں کے اندر ہوتے ہیں، اور سخت سردی ہوتی ہے، سخت سردی، بند کمرے، سورج کی روشنی آتی نہیں کسی طرف سے۔ کہتے ہیں قیدیوں کے نا ان بند کوٹریوں کے اندر رہ کے، ٹھنڈ کے اندر رہ کے، اور پھر پانی کا جب استعمال ہوتا تھا پیشاب پخانے کے لیے جسم گل جاتے تھے، اور قیدی ترسا کرتے تھے۔ کہتے ہیں ہفتے کے اندر انہوں نے ایک دن رکھا تھا، اس دن میں وہ 15 منٹ کے لیے صرف قیدیوں کو باہر دھوپ کے اندر لے کے جاتے تھے، پورے ہفتے میں صرف 15 منٹ کے لیے قیدیوں کو باہر کھلے میدان میں دھوپ کے اندر لے کے جانا ہے کہ ان کو 15 منٹ یہ صرف دھوپ لے سکے بس۔ کہتے ہیں قیدی ترسا کرتے تھے کہ کب ہفتے کا دن وہ پورا ہو، وہ دن آئے کہ ہمیں 15 منٹ کے لیے دھوپ تھوڑی سی میسر ہو جائے۔ لیکن کہتے ہیں جب رمضان کا مہینہ ہوتا تھا نا، وہ قیدی اپنی کوٹریوں میں بیٹھ کے اتنا قرآن پڑھتے تھے، قرآن مجید کے ساتھ ان کا اتنا لگاؤ ہوتا تھا، حدیث کی کتابوں کے ساتھ اتنا لگاؤ ہوتا تھا رمضان کے مہینے میں خصوصاً، کہ قیدی جب وہ دھوپ دینے کا دن آتا نا، فوجی آ کے ان کو ٹھوکریں مارتے تھے، اٹھو جاؤ باہر دھوپ میں بیٹھو۔ وہ کہتے تھے ہم نے دھوپ میں نہیں جانا، ہمیں قرآن پڑھنے کا مزہ ہی بہت آ رہا ہے۔ یہ جہادیوں کی حالتیں ہوتی ہیں، جہاد میں ذہن کھلتے ہیں، وسعتیں ملتی ہیں، محبت اسلام کی زیادہ پیدا ہوتی ہے، شوق عبادت کا بڑھتا ہے، ذوق اطاعت کا بڑھتا ہے۔ کہتے ہیں ایک دن ہفتے میں آتا رمضان میں، وہ کہتے ہیں ہمیں دھوپ نہیں چاہیے، ہم نے قرآن پڑھنا ہے یہاں بیٹھ۔ ایسا تعلق محترم بھائیوں اپنا مضبوط کریں قرآن مجید کے ساتھ۔ یہ رمضان قرآن کا عبادتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا آخرت بہتر فرمائے۔ اللہ اسلام اور اہل اسلام کو عزتیں عطا فرمائے۔ اللہ جہاد اور مجاہدین کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔